أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم کریں گے سیرت النبوی، جو ہمارا سلسلہ چل کے آ رہا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم سیرت النبوی میں کیا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ کمپلیٹ کیا تھا، قصۃ العفق۔ سو آج ہم کر رہے ہیں غزوہ خندق، مگر اس سے پہلے بیفور آئی اسٹارٹ غزوہ خندق مجھے آپ کو کہنا ہے کہ اس کے کچھ بینیفٹس تھے آف قصۃ العفق کے جو بینیفٹس تھے، وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت لمبا ہو گیا تھا، تو میں آپ کو اگلی بار بتاؤں گی، تو وہ ہم آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو قصۃ العفق میں اس کی کیا بینیفٹس تھے، کہ جو بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو قصہ تھا اس کے بینیفٹس آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، وہ یہ تھے۔ نمبر 1 از ایول آف سلینڈر، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جڑ ہے، جھوٹ، کسی پر بہتان لگانا، کسی پر الزام لگانا، کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کے بارے میں نمیمہ پھیلانا، گوسپ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب چیزیں جو ہیں، اسپیشلی اگر آپ کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، تو اس کی ان میں سے کچھ چیزیں ایسی جن پہ حد پنشمنٹ آپ پر لاگو ہو جاتی ہے۔ حد پنشمنٹ اس کو کہتے ہیں جو شریعہ میں، جس میں آپ کو پراپرلی اتھارٹی سے پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم آج کل کے لے مین ٹرم میں اس کو کس طرح پہچانتے ہیں، اس پرٹیکولر پرابلم کو؟ ایک لا ہے، انٹرنیشنل لا ہے، تو اب میں تو شریعہ کا لا بتا رہی ہوں، پر اس میں سے ہی نکلا یہ انٹرنیشنل لا، پر اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے دنیا میں جانتے ہیں۔ یہاں پہ جو حد پنشمنٹ دی ہوئی ہے کسی پر بہتان لگانے کی، کسی پر الزام لگانے کی، کسی پر غیبت کرنے کی، وہ بتانا چاہ رہی ہوں، اٹ کمز انڈر ڈیفیمیٹری لا۔ اگر آپ کسی کو ڈیفیم کریں، ان کے بارے میں بری باتیں پھیلائیں، تو یہ ایک لا ہے جس میں آپ کو سزا مل سکتی ہے، پینلٹی مل سکتی ہے، اور بہت بڑی فائن لگتی ہے آپ کے اوپر۔ کسی کا نام خراب کریں، کسی کے آنر پہ آپ کیچڑ اچھالیں، تو آپ کے اوپر حد پنشمنٹ دائر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے جو اس قصے میں سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آزمائش آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عائشہ رضی اللہ عنہ پر، کہ اور ایون ان صحابی پر، ٹھیک ہے، یہ ساری، اور آف کورس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی وائف پر بھی ایک آزمائش آئی تھی۔ ان کی بیٹی گھر آ گئی، اس پر تہمت لگ رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں غلط غلط باتیں کر رہے ہیں۔ ایک شوہر جو ایک لیڈرشپ کا عہدہ رکھتا ہے، اور اس کی بیوی پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، ایک عورت جس کے لیے برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ٹیسٹ میں آ گئیں، ٹھیک ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر ٹیسٹ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس پر صبر کریں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے۔ اٹ از ٹو ایکچولی ریز یور لیول ان دنیا اینڈ آخرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم پر ٹیسٹ بھیجتا ہے، اٹ از ٹو ریز آر لیولس۔ سو دس از دا سیکنڈ پوائنٹ، کہ میں آپ کو واپس سے پھر ساری پوائنٹس ایک بار سرسری طور پہ براؤز اوور کر لیں گے، جسٹ ٹو ریکیپ کہ کیا بینیفٹس تھے فرام دا اسٹوری آف عائشہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، کہ ٹرائلس اینڈ ڈیفیکلٹیز، مومن کو ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹرائلز اور ڈیفیکلٹیز رکھی ہیں، ہمیں ان سے گزرنا ہوگا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر ٹرائلز اور ڈیفیکلٹیز کی زندگی گزار لیں گے، تو پھر یہ زندگی ہماری یہاں جنت ہے، پھر ہمارے پاس وہاں جنت کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 4،
اور یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ٹرائلز اور ڈیفیکلٹیز سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے نہیں بچ سکے تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ He was a chosen one. His family was also blessed one. تو اگر ان کو اتنی ٹرائلز اور ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں تو ہم پر جب آئیں گی تو ہمیں کیسے اس کا سامنا کرنا ہے؟ ان کہانیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، کس طرح انہوں نے ڈیل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ڈیل کیا جب ان کو ایسا تھا بھی کہ ایسی بات اگر ہو گئی عائشہ کے ساتھ، اگر وہ سوچتے ہیں کہ اگر عائشہ نے ایسے کر بھی لیا ہے تو وہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، ایڈمٹ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں گا، نہیں کہا کہ میں اس کو سزا دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ ٹو سچ سچویشنز. ٹھیک ہے. نمبر 4، منافقون کین گو ڈاؤن ٹو اینی سچ لیول ٹو گیٹ ایون with us. کہاں تک گر گئے وہ منافقون؟ عبداللہ بن ابی سے لے کر آخری بندے تک انہوں نے کتنی برائی پھیلائی اباؤٹ عائشہ رضی اللہ عنہ. ایک موقع ملا وہ کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار تھے، کچھ بھی بولنے کو تیار تھے. یہ بھی نہیں سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ بھی نہیں سوچا وہ بھی ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی ایک گھرانے کی بچی کی بات ہو رہی ہے. نہیں سوچا. ایک اپرچونٹی ملی، منافقون کین گو ڈاؤن ٹو اینی لیول ٹو ایکچولی ڈیفیم اور ٹیک ریونج اور گیٹ ایون with us, and that's a sign of a منافق. ٹھیک ہے. نمبر 5، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ says in قرآن، okay, that is good for you not bad for you. کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں آزماتا ہے، جب تم پر ٹیسٹ بھیجتا ہے، جب تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، وہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ لیں تو ہم شکایت کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، آپ اکثر لوگوں سے ملیں گے وہ کہتے ہیں بہت مشکلیں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، اب یہ ہے، اب وہ ہے. اس کا مطلب وہ اس کو خیر نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے. ہر مشکل پریشانی آئے گی، ایک جائے گی دوسری آئے گی. اٹس اے سائن آف Allah's love for you. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. Every time it comes to me, I always think Allah loves me so much more. See, Allah is showing me more love towards me. He wants me to continue seeking refuge from shaitan, continue seeking his mercy, his forgiveness, his blessings, his rahmah. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ جب ہوتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے شر نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6، ایوری مصیبہ ہیز بینیفٹ فار اس. ایک تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ خیر ہے تمہارے لیے، بھلائی ہے، برائی نہیں ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ اس ہر مصیبت میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے. دیر از بینیفٹ فار یو ان دیٹ مصیبت. اور سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو صبر سے لیں، بغیر شکایت کیے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کرے گا، آپ کے درجے بلند کرے گا. تو آپ صبر کریں، ریونج نہیں لیں، لوگوں سے بدلہ نہیں لیں، ان کو کوسیں نہیں، ان کو کچھ کرے نہیں. آپ چھوڑ دیں اللہ پر. اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور وہ پھر جب بدلہ لے گا تو وہ ان کو ان کا بدلہ دے گا اور آپ کو ایلیویٹ کرے گا، آپ کی پوزیشن کو ایلیویٹ کرے گا. 7واں پوائنٹ، ہم آئے دن یہ بات ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور اس کی مٹھاس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چکھاتا ہے. ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا تھا، اس کی مٹھاس ہمیں ملی. تو صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں سب صبر کر نہیں پاتے، صبر میں ہی سارا کچھ ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے. 8th پوائنٹ، ڈونٹ ٹرن ٹو پیپل when you have difficulty. Turn to Allah. Don't turn to your parents, siblings, because no one can help you. آپ اور میں جانتے ہیں، اکثر لوگوں سے میں یہی سنتی آ رہی ہوں،
میں تو نہیں کرتی ایسا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور ہی رکھا ہوا ہے, سم ہاؤ واٹ ایور دا سچویشن از. لیکن سب سے پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں, جس سے ہم کلوز ہوں اپنی فیملی میں, اس سے اپنا دل ہلکا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی والدہ سے کلوز ہیں, آپ ان کو فون کر کے ان کو اپنا قصہ سنائیں گے. کچھ خواتین اپنی ماؤں سے بہت کلوز ہوتی ہیں, وہ ہر کچھ اپنی ماں سے کہتی ہیں, اینڈ دے تھنک I'll tell my mother. Mother cannot help you. ٹھیک ہے, you can just tell your mother, make dua for me, I have some difficulty. You don't have to tell the difficulty to her because she cannot help you in that unless you want some رائے from her. ٹھیک ہے, آپ کو ان کا کوئی اوپینین چاہیے, رائے چاہیے, آپ اپنی امی کو سارا قصہ بتا دیں. رائے نہیں چاہیے تو کہیں مجھ پہ کوئی تکلیف آئی ہے, آپ صرف دعا کریں, تکلیف آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اپنی بہن بھائیوں سے بہت کلوز ہوتے ہیں اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے کہتے ہیں. کچھ لوگ اپنے باپ سے کلوز ہوتے ہیں, وہ اپنے باپ سے سب کچھ کہتے ہیں. جو بھی آپ کی کلوز رشتہ ہو, آپ کوشش کرتے ہیں ان سے کہیں. کچھ عورتیں اپنی بیٹیوں سے بہت کلوز ہوتی ہیں اور جہاں کچھ ہوتا ہے وہ ہر چیز اپنی بیٹی سے ذکر کرتی ہیں. اب یہ ہوا, اب وہ ہوا, اب یہ ہوا رہا ہے, اب وہ ہو رہا ہے. Can she help you? Why are you telling her? So what I'm trying to explain to you is جب عائشہ آئیں, میں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے آپ کو سبق دے رہی ہوں. جب عائشہ اپنی امی کے گھر آئیں, did the mother help her? No. Did the father help her? No. Nobody can help her. So when you are in difficulty, don't turn to people. جب آپ تکلیف میں ہیں, اگر آپ کو ان کی ہیلپ چاہیے تو ضرور مانگیں کہ میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے, فائنینشیل ہیلپ چاہیے, مورل ہیلپ چاہیے, آپ سے مجھے کوئی دوسری ہیلپ چاہیے, مجھے آپ سے گاڑی چاہیے, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے کہیں جانے کے لیے, یا آپ سے کوئی اور مدد چاہیے کہ آپ میرے پاس آئیں یا کسی سے ملیں, وہ اور بات ہے. مگر میں آ کے آپ کو صرف اپنے دکھڑے سناؤں, ٹھیک ہے, یہ جانتے ہوئے کہ آپ صرف سن لیں گے, آپ میری مدد نہیں کر سکتے, تو بہتر یہ ہے کہ میں پہلے اللہ کی طرف مڑ جاؤں اور اللہ کے پاس پلٹ کر اس سے مانگوں. اس کے بعد آپ جب پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا, میں آپ کو سرسری طور پہ بتا دوں, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. بس میں اللہ کے پاس دعا کرتی رہی, اس کے پاس نماز پڑھتی رہی, تہجد پڑھی, دعائیں کی, اللہ کی طرف ٹرن ہونا ہے. تکلیف اسی نے بھیجی ہے اور وہی ہٹا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو دوسروں کو بتا کے فائدہ کیا ہے, آپ صرف اپنا دکھ بڑھا رہے ہیں, کچھ نہیں اور کر رہے. ٹھیک ہے, so don't turn to people, turn to Allah. That is the point. 9th point is اللہ کی دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فری کیا ان کے بلیم سے, جو بھی ان کے اوپر آیا تھا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پوزیشن کو کلیئر کیا, عائشہ رضی اللہ عنہا کی پوزیشن کو کلیئر کیا. And this can, you can say that this can actually, it's something maybe to dislike Aisha radiallahu anha or say things that she did which are facts, یا جو بھی تھا, جو کچھ بھی بات کی گئی تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان کی پوزیشن کلیئر کی. When you turn to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will free you from whatever people have spoken about you, done to you, given to you, taken from you. کوئی بچ کے کہیں نہیں جائے گا. اللہ پہ بھروسہ کریں, turn to Allah and Allah will give justice to you. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ کہانیاں صرف کہانیاں تھوڑی ہیں ہمارے لیے, اس میں سبق ہے ہمارے لیے, کہ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کا حق کے حساب سے ان کے آنر, ان کی عزت انہیں واپس ملی, ان کی پوزیشن واپس اللہ نے ری انسٹیٹ کی, اسی طرح اگر میرے اور آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی ایسا درپیش ہو جائے, ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ میک شیور دیٹ یو آسک فرام اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ تھے 9 پوائنٹس. دس واز فرام دا سبق جو ہم نے
عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس واقعے سے لیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف, which is supposed to be the غزوہ خندق. اوکے, سب سے پہلے تو اب یہ بتانا ہے کہ واقعہ افک کے بعد نیکسٹ بگ انسیڈنٹ, ہم سیرہ کر رہے ہیں نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیکسٹ بگ انسیڈنٹ, اب جو نیکسٹ تھنگ آ رہی ہے وہ غزوہ خندق ہے. سب سے پہلے خندق کے معنی کیا ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے. خندق از اے ٹرینچ, جو زمین میں کھود کر اندر بناتے ہیں, اس کو خندق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈر گراؤنڈ, سم تھنگ ڈگ انڈر گراؤنڈ از کالڈ خندق. ٹھیک ہے, اب اس کو غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور احزاب کا کیا مطلب ہے؟ حزب, آپ سن رہے ہوں گے آج کل فلسطین اور یہ سب کے بارے میں جب آتی ہے خبریں, حزب اللہ آتا ہے. حزب, حزب کہتے ہیں گروپ کو. حزب اللہ کہتے ہیں وہ گروپ جو اللہ کا گروپ ہے یا جو اللہ کی راہ میں ہے, اس کو کہتے ہیں. حزب از ون گروپ, احزاب از اے پلورل آف گروپس. ٹھیک ہے, تو گروپس کون سے گروپس تھے یہ؟ these were the confederates, the different tribes coming together is called احزاب. اب اس کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں, اس کو ہم سمجھیں گے ابھی. ٹھیک ہے, غزوہ بدر ہوئی فرسٹ ایئر آف ہجرہ میں, اور آپ کو پتا ہے کہ when ہم ہجری کیلنڈر کرتے ہیں تو there is no zero. The moment Rasulullah sallallahu alaihi wasallam landed, it becomes first hijri. That's the first day of hijrat. ٹھیک ہے, so there is no zero in the calendar, it starts from 1. And in that first year of hijrah, they had the battle of Badr. ٹھیک ہے, غزوہ بدر پہلے ہجرت کے سال میں ہی ہوئی. بدر کا بدلہ لینے کے لیے قریش نے ان پر چڑھائی کی, اور دوسرے سال میں ہی وہ سب چڑھ کر آئے اور احد کی جنگ ہوئی. ٹھیک ہے, احد کی جنگ کے بعد, اس کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ فرسٹ ایئر میں بدر ہوئی, سیکنڈ ایئر میں احد صغرا ہوئی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگوں نے کہا ہم آئیں گے نیکسٹ ایئر. بدر میں کہہ کے گئے تھے نا ہم نیکسٹ ایئر آئیں گے اور پاور کے ساتھ آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی تعینات تھے اپنے لوگوں کو لے کر, اور انہوں نے وہاں پر کافی وقت انتظار کیا, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور کوئی بھی نہیں آیا, کیونکہ ابو سفیان نے ریئلائز کیا, قریش نے ریئلائز کیا, ان کے کافی لوگ مارے گئے, and they were not prepared to now. They had seen مسلمانوں میں کتنا جوش تھا, ان لوگوں میں بہت جوش ہے, اتنے سے لوگ تھے, اتنوں کو ہرایا, 313 لوگ تھے, اور 1000 کی فوج, وہ بھی ویل اکوپڈ آرمڈ فورس کو انہوں نے مات دی. تو یہ گھبرائے ہوئے تھے, ان کو ہمت نہیں تھی کہ یہ دوبارہ جا کے لڑتے, اور وہ نہیں اپیئر ہوئے. تھرڈ ایئر میں پھر یہ غزوہ احد ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد خاموشی تھی, کیونکہ دونوں ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو بھی کافی نقصان پہنچا. آف کورس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہار تو ہوئی تھی, لیکن کس طرح کی ہار ہوئی تھی, کیا ہوا تھا, ہم نے پورا غزوہ احد ڈیٹیل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ غزوہ خندق is happening in the 5th year of hijrah. Now what made this غزوہ take place? غزوہ بدر احد سب کا ہمیں بیک گراؤنڈ اب پتا ہے نا. اب ہمیں یہ جاننا ہے یہ غزوہ خندق کس طرح سے انسٹیگیٹ ہوئی, کیا ریزن تھی بیہائنڈ دس, کہ یہ کن وجوہات کی بنا پر یہ غزوہ پیش آئی. ٹھیک ہے, اب اس کا ریزن سمجھیں گے. اس کا ریزن تھا انسٹیگیشن بائی بنو النذیر. آپ کو دوبارہ یاد دلاتی ہوں, بنو نذیر کا کیا قصہ تھا. آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو نذیر کا وہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ فورٹریس میں رہتے تھے. کیا ان لوگوں نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئیں نیگوشیٹ کریں,
اور بولڈر رکھا اور کہا کہ وہ آ گئے ہیں، ان کو ہم نے باہر کھڑا کیا ہے، وہ قلعے کے باہر کھڑے ہیں، اوپر سے ہم ایک بڑی سی وہ جو بڑے راکس ہوتے ہیں نا ان کے جو فورٹریس پہ رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کو ایک کو گرا دیں گے، ان کی مات ہو جائے گی، یہ تینوں کھڑے ہیں، دے آر دا مین پیپل، ان کو ہم مار دیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جبریل علیہ السلام نے ان کو وارن کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے ہٹ کے چلے گئے۔ لیکن ان کو یہ پتا تو چل گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مجھے مارنے کا پلان کر رہے تھے، یہ دھوکے سے مجھے مارنا چاہ رہے تھے۔ اور بنو نذیر کے ساتھ ہم لوگوں کا کیا تھا؟ ٹریٹی تھی، پیکٹ تھی آف پیس، ٹھیک ہے، اینڈ آف الائنس، ٹھیک ہے، پیس اینڈ الائنس، لیکن وہ اس پیس اور الائنس کو توڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جب جانتے تھے کہ پیس اور الائنس کو توڑ رہے ہیں اور ان کے نیت ٹھیک نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بنو نذیر کو انہوں نے ان پر سیج ڈالا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ نے ایک تو دھوکہ دیا، پیکٹ توڑا، اب آپ کا ہمارے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں ہے، اینڈ وی ڈونٹ ناؤ ریلائی اپون یو، وی کی ناٹ ٹرسٹ یو، یو گاٹ ٹو لیو۔ اور کیسے ان کو کہا تھا کہ آپ کو اتنے دن دے رہے ہیں، اتنے دنوں میں آپ کو نکلنا ہے، اور آپ اپنی پراپرٹی نہیں لے جا سکتے، جو کچھ بھی اپنے اونٹوں میں ڈال کر جا سکتے ہو جاؤ، ہم آپ کو نہیں روکیں گے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن سب نکل جاؤ، جو بچے گا پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو سنبھالنے کی، پھر واٹ ایور ول ہیپن ول ہیپن۔ سو آپ کو میں نے بتایا تھا کیسے وہ اونٹوں پر اپنے دروازے اور کھڑکیاں بھی رکھ کے گئے تھے، کیونکہ ان کا ایک ایک دروازہ قیمتی تھا، اور وہ سب کچھ لاد کر اپنے اونٹوں پر، خود پیدل چل کر سارا سامان لاد کر اونٹوں پر گئے تھے، کیونکہ ویری رچ ان کے، اور انہوں نے کتنا نقصان بھی کیا تھا خود کا، اپنے ہی قلعے میں چیزیں توڑی تھی۔ بنو نذیر کا میں آپ کو بریف ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ اور ان کو جب کہا کہ نکل جاؤ تو یہ لوگ کہاں گئے؟ they went to خیبر۔ now خیبر is another next best place after مدینہ، so they went to خیبر، کیونکہ دیکھیں they wanted a place so that they can do the agriculture، باغات، اور خیبر was famous much more than مدینہ for the date palm trees۔ سب سے زیادہ پروڈیوس خیبر سے آتا تھا، مدینہ سے نہیں، سب سے زیادہ پروڈیوس خیبر سے آتا تھا۔ تو that was one of the most fertile of the lands in that area، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر انسٹرکشن دیا تھا کہ آپ اپنے ویپن، اپنے آرمرز نہیں لے جا سکتے، باقی آپ کی بلونگنگز جو بھی ہیں کیمل میں ڈالو، اونٹ پر ڈالو اور نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سب نکل گئے۔ اب نکل کر جا کر یہ سب خیبر میں رکے، لیکن ان کے دلوں میں ان کے مال کی بھوک اور پیاس نہیں ختم ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ان کو یہ تھا ہم اپنا فورٹریس تو چھوڑ آئے، حالانکہ انہوں نے اس کو تباہ کر کے چھوڑا تھا جان کے، تاکہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ کچھ نہ لگے، مہنگی مہنگی چیزیں اپنی جو نہیں لے جا سکے اس کو توڑ دیا تھا انہوں نے، تاکہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ملیں، ان کے کام کچھ نہ آئے، لیکن باغات تو تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ہماری ملکیت تو ہے نا، زمین تو تھی ہماری، ہمارے فورٹریس تھے، ہماری ملکیت تھی، وہ تو سب ان کے پاس ہے، تو وہ ان کو دل میں تکلیف دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان سب نے، اب یہ بہت ظاہر ہے افسوس کر رہے تھے، نقصان بہت بڑا ان کا ہوا کہ ان کو اتنا سارا مال اپنا زندگی بھر کا چھوڑ کے آنا پڑا، وہ سب ان کے دماغوں میں چل رہا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بنو النذیر نے یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ اب تو یہ نکالے جا چکے نا، اب ان کا پیکٹ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ، اب ان کی کوئی سنسیریٹی، لائلٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب یہ کچھ پلان کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، نیکسٹ کیا قدم اٹھائیں، کیونکہ کسی طرح یا ان کو نقصان پہنچا یا ہمیں ہماری زمین، ہماری چیزیں، ہمارا قلعہ ہمیں واپس مل جائے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو کیا سوچا ان لوگوں نے؟ آپس میں مل کر ان لوگوں نے میٹنگ کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ ایک وفد، کوئی 10 لوگوں کا ایک اسپیشل ڈیلیگیشن بنا کر قریش کے پاس بھیجا جائے مکہ۔ اٹس لائک میرا دشمن تمہارا دشمن ہے،
وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے قریش کی دشمنی ہے, اور اب ان کی بھی دشمنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو کامن اینمی ہے, تو اب دوستی کر دیتے ہیں, دشمن دشمن دوست بن جائیں گے. ٹو بیکم اسٹرانگر, الائنس کر لیتے ہیں ان کے ساتھ, پھر ہم اس کے اوپر چڑھائی کریں گے. تو لیٹس گو اینڈ ٹاک ٹو ابو سفیان اینڈ دا لیڈرز آف دا قریش. وہ کیا کہتے ہیں, ان سے مدد مانگیں گے ہم. تو یہ 10 لوگوں کا وفد, a special delegation was sent to مکہ by بنو النذیر, جس میں ہوئے بن اخطب جو صفیہ رضی اللہ عنہا کے فادر تھے, وہ بھی ان میں شامل تھے. ٹھیک ہے, اس وفد میں. یہ ڈیلیگیشن کہاں جا رہا ہے؟ مکہ جا رہا ہے. مکہ گئے, اور اب ان لوگوں نے بیٹھ کر قریش سے بات چیت کی اس بارے میں کہ ہم اس لیے آئے ہیں, ہماری بھی اب دوستی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے کمپینینز کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں ان سے بدلہ لینے کے لیے. اچھا, اب بیک گراؤنڈ پہ واپس آتے ہیں. قریش جو تھے, آپ کو پتا ہے کہ یہ عرب تھے, اور ظاہر ہے یہ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کے پاس کوئی کلچر نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر ایک سلائٹ انفیریورٹی کمپلیکس تھا ود دا جوز. وہ کیوں؟ جوز بھی جو تھے, ایک تو یہ کہ پڑھے لکھے تھے, پھر کتاب والے تھے, اہل کتاب تھے, تو وہ بوسٹ کرتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. ان کے پاس انبیاء آئے ہوئے تھے, تو ان کے پاس علم کا ذخیرہ تھا. اینڈ they were rich because they had a culture, they had fortresses, they had a style. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سویلائزیشن تھی جو کلچرڈ سویلائزیشن تھی. وہ بھی تھوڑی سپیریورٹی کمپلیکس میں تھے, اور یہ بھی اس کی وجہ سے سائلنٹلی ڈیپ انسائڈ انفیریورٹی کمپلیکس میں تھے. ظاہر نہیں کرتے تھے, پر ان کو یہ تھا کہ ان کے پاس کلچر ہے, سویلائزیشن ہے, کتاب ہے, which obviously, مگر ایک سیکرٹ ایڈمریشن تھی, ایڈمائر کرتے تھے وہ جوز کو کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے, یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, اب ابو سفیان پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں. ایک سوال آتا ہے نا آپ کو, سڈنلی کیا ہوا؟ یہ تو ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ الائنس تھی, تو اب سڈنلی ہماری مدد کرنے کیوں آ گئے؟ ٹھیک ہے, ان سے الائنس ٹوٹ بھی گئی, تو ہم سے مدد کر کے انہیں کیا ملے گا؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے نا, واٹس دیئر فار می, سو واٹس دیئر فار یو, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دس. سو اب اس پہ بات کرتے ہیں. تو اب ابو سفیان کہتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں کہ we know anyone who's against Muslims is our friend, we know that. ٹھیک ہے, جو بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے یہ بات آپ کو پہلے بتائی. ٹھیک ہے, بٹ ناؤ ابو سفیان سوچ رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے, ہم یہ مان گئے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ ان کے دوست نہیں ہیں اور ان سے دشمنی ہے تو آپ ہمارے دوست ہیں, مان لیا, مگر کیا آپ کا دین اور وہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, isn't that closer? آپ کا دین کس کے دین کے ساتھ زیادہ کلوز ہے, ہمارے یا ان کے؟ Because see, the common factor was, what was the common factor? کہ مین کامن فیکٹر یہ تھا کہ ان کا دین اور آپ کا دین سملر ہے. آپ کے پاس انبیاء آتے ہیں, ان کے پاس انبیاء آتے ہیں, آپ کے پاس بک ہے, ان کے پاس بک ہے. تو اٹس دا, اور حقیقت میں آپ لوگوں کی بھی نالج کے لیے بتانا چاہتی ہوں, حقیقت میں مسلمان اور یہودی, ان کا دین اور ہمارا دین از ایکچولی دا کلوزسٹ. آپ کو پتا ہے کہ دیٹس وائی ہم کوشر میٹ کھاتے ہیں باہر جا کر, کیونکہ وہ بھی حلال کر کے کھاتے ہیں اور ہم بھی حلال کر کے کھاتے ہیں. باقیوں کے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن جوز اسٹرکٹ ہیں اپنے شریعہ لاء میں, ہمارے پاس بھی شریعہ لاء ہے, وہ اسٹرکٹ ہے. ہم اس کو شریعہ لاء کہتے ہیں, وہ اس کو حلاقہ کہتے ہیں, اور حلاقہ از نتھنگ بٹ دا شریعہ لاء دیٹ دے ہیو ٹیکن فرام دا بک. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس بھی یہی سارا لاء چلتا ہے کہ وہ رجم ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اور ان کے یہاں بہت سختی ہے.
آپ کو پتہ ہے ان کے یہاں بھی سر ڈھانکنا بہت سختی ہے. وہ کیا کرتے ہیں یہودی لوگ, اگر ان کی عورتوں کو حجاب نہیں پہناتے تو وہ کیا کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے, وگ پہنتی ہیں. They say that we are hiding our hair. تم لوگ حجاب پہنتے ہو, ہم وگ پہنتے ہیں. تو یہ سب وگ پہنتی ہیں اپنے بال چھپانے کے لیے, لیکن اوپر سے دوسرے بال لگاتی ہیں. ان کے حساب سے انہوں نے اپنے بال ڈھانکے ہوئے ہیں بس. ان کے یہاں بھی بال کھولنا جو ہے وہ سن ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں ابو سفیان ان لوگوں سے کہ the deen or the knowledge of Muhammad and his companions sallallahu alaihi wasallam is the same as yours and it's the closest to what you have in your deen. Okay, تو تم لوگ کیوں ہمارے ساتھ آؤ گے؟ ٹھیک ہے, کیا جواب دیتے ہیں بنو النذیر کے لوگ؟ کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا سنسیریٹی سیم ہے, ہم ان سے مختلف ہیں, جسٹ تاکہ ان کا ساتھ وہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی revealed in سورہ نساء and exposed their lie کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, صرف ساتھ حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. اوکے, اینڈ دے آر انوینٹنگ لائی اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اوکے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 50 آف سورہ نساء, دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹی افطرا گھڑتے ہیں اور اس سے گھڑنے سے نہیں چوکتے, اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, look how they invent a lie against Allah, and enough is that as a sin against them which is manifested. Okay, this is what Allah subhanahu wa ta'ala is exposing them. Have you not seen those Jews and Christians who claim sanctity for themselves? Nay, but Allah sanctifies whom he wills, and they will not be dealt with injustice even equal to the extent of a scalish thread of the long slit of a date stone. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں, حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ کے نام سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے اور ان کا اور ان کا الگ الگ ہے اور قریش سے ملتا ہے, which was not true. Now, اب کیا ہوا, the قریش they sent Yahud, they said okay ٹھیک ہے we'll accept your ساتھ. اب یہ ساتھ کیوں مانگ رہے تھے؟ یہود کے پاس کیا چیز ہے؟ they have a lot of مال, بہت کماتے تھے اور ان کے پاس خوب پیسے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, بہت امیر تھے یہ, ان کے پاس تھا مال, یہ بزنس میں بھی اچھے تھے, آج تک ایسا ہی ہے, بزنس میں بھی اچھے ہیں, ہمیشہ بہت کماتے ہیں, سٹائل میں رہتے ہیں, سب کچھ ہے. ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ لوگ. آج بھی یہ تعداد میں کم ہیں اور یہ ہمیشہ سے تعداد میں کم تھے. اور ان کو کس چیز کی ضرورت پڑتی تھی؟ ان کو مین پاور. ان کو لگا یہ قریش کے قبیلے بہت سارے ہیں, ان سے دوستی کر کے بہت سارے لوگ مل جائیں گے, ہم ان کو پیسے دیں گے. آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا واٹ از their پلان اینڈ ہاؤ they were going about. اوکے, تو اب قریش نے ڈیسائیڈ کیا کس کو لیڈر بنایا جائے, کیونکہ اب یہ لوگ کے بھی 10 لوگ آئے ہیں, وہ بھی لیڈرز ہیں, جیسے ہوئے بن اخطب تھے, وہ اپنے قبیلے کے بنو النذیر سے لیڈرشپ کے حساب سے آئے تھے. لیکن اب جب سب مل گئے تو اب ان سب کے لیے ایک لیڈر چاہیے نا, تو اور بھی قریش کے لیڈرز تھے, بٹ دے نومینیٹڈ ابو سفیان, کیونکہ he has already got the experience to deal with war and fight against Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو they said ابو سفیان will lead. اب ابو سفیان جب لیڈر بن گئے اس پورے کنفیڈریٹس کے, اب کیسے کنفیڈریٹ ہو رہا ہے, یہ کتنے جمع ہو رہے ہیں؟ ابھی یہ بنو النذیر آ گیا ہے, قریش کے اپنے قبیلے جو ہیں وہ سب جڑ گئے, ایک ہی مقصد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانا ہے, ان کو مات دینی ہے, تو وہ جڑ گئے. اب ابو سفیان نے سوچا
کہ ہمیں طاقت اور بڑھانی چاہیے. ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ تھوڑے سے لوگ مل کر جائیں اور ہم سوچیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ لوگ تھوڑے بھی ہوتے ہیں تو ان میں بہت طاقت ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اور اپنی مین پاور کو بڑھانا چاہیے، اپنی تعداد بڑھانی چاہیے اور لوگوں کو جمع کرنا چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ ہاؤ وی ڈو مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، سو وی نیڈ ہیلپ فرام مور پیپل. تو انہوں نے کہا، بنو النذیر کے ڈیلیگیٹ سے کہا، آپ لوگ یہ جو 10 لوگ آپ آئے ہیں، آپ لوگ جائیں ڈاؤن ساؤتھ اینڈ آسک، قبیلہ قبیلہ جا کر ان سے سپورٹ لیں. ٹھیک ہے، اور ایک وفد کو بھیجا غطفان اپ نارتھ، اور کہا کہ وہاں سے جا کر غطفان کے قبیلے سے ہم مدد لیں گے. اب میں آپ کو غطفان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. ٹھیک ہے، بات یہ تھی، قریش واز ہٹ بیکاز آف دا ٹریڈ راؤٹ. ان کا جو سفر تھا، رحلۃ الشتاء والصیف، وہ ان کا راستہ تھا ونٹر اینڈ سمر میں جو ٹریڈ کاروان چلتا تھا، وہ کاروان بند ہو گئے تھے کیونکہ وہ راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اب یہ ٹریڈ نہیں کر پاتے تھے تو دے ور فائنینشلی اکنامکلی ہٹ ویری بیڈلی قریش. اور قریش کو وہ کھولنا تھا، ان کا پرابلم معاش تھا، ان کی ویلتھ رکی ہوئی تھی، ان کا بزنس رکا ہوا تھا، ان کا ٹریڈ رکا ہوا تھا، ان کا راؤٹ پھنسا ہوا تھا، ان کو اپنے راؤٹ کی فکر تھی. ٹھیک ہے، تو ان کا تو ایک مین کلیئر مقصد تھا کہ ان کو ان کے یہ ان کا جو تجارت کا راستہ ہے وہ کسی طرح کھل جائے اور واپس مل جائے. اب یہ جاتے ہیں غطفان کو تجارت کے راستے سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ راستہ ضروری نہیں ہے. دوسری چیز، غطفان they are very well off and they are self sufficient. It's one of the largest قبیلہ in the north، غطفان کا. ٹھیک ہے، اب قریش کی نیڈ تو یہ ہے، لیکن ابھی انہیں غطفان کو کسی طرح کنونس کرنا ہے. غطفان کو تو وہ یہ کہہ کر کنونس نہیں کر سکتے نا کہ دیکھو وہ ٹریڈ روٹ کھل جائے گا تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی. تو وہ کہیں گے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ تو ضرورت آپ کی ہے، تو ہم کیوں لڑنے آئے آپ کے ساتھ، ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی سوال، واٹ از دیئر فار می. سب کو اپنا کچھ چاہیے نا. آپ مجھے کچھ دیں گے تو میں آگے بڑھ کے کچھ کروں گی، میرے لیے کیا ہے اس میں، میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں کیوں آ کے لڑوں مروں آپ کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا ملے گا. تو یہی سوال انہوں نے پوچھا، ہمیں کیا ملے گا. اب یہ غطفان پوچھیں گے، اب ان کو کنونس کرنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا. You have to give them something to convince them to come this side and fight. ٹھیک ہے، so they offered them. اب کیونکہ بنی النذیر ساتھ میں ہیں، وہ کیا آفر کر رہے ہیں؟ وہ ابو سفیان سے کہتے ہیں آپ ان کو آفر کریں کہ ہم ان کو آدھا جو بھی پروڈیوس نکلے گا خیبر کا، ہم آدھا انہیں دے دیں گے. اینڈ that's a lot. That's a big offer کہ ہم آپ کو آدھا پروڈیوس اپنا خیبر کا جو نکلے گا. اور آپ کو میں نے بتا دیا خیبر واز بگر دین مدینہ ان پروڈیوسنگ ڈیٹس، مچ بگر. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آدھا پروڈیوس جو ہے خیبر کا، وہ سارا مال ہم آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک بار نہیں، فار 1 full year. جیسے جیسے نکلے گا پورا سال آپ کو آدھا ہم دیں گے، یعنی پورے سال کی کمائی آدھی آپ کی، صرف آدھا ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے، سو obviously what were they trying to do? What do you understand they were trying to do? یہ مرسنریز ہائر کر رہے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں. لڑائی ان کی ہے. بنو النذیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا چاہیے، ان کو راستے سے ہٹانا ہے. قریش کو بھی یہی چاہیے، دونوں کو یہی چاہیے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہٹانا ہے اور ان کو تجارت کا راستہ بھی کھلوانا ہے. ان کے دو چیزیں ہیں پھنسی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ غطفان کو لا رہے ہیں پیسے دے کر لڑنے کے لیے صرف. تو دے آر ہائرنگ مرسنریز. کیسے لوگ موویز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں نا، سٹوریز میں پڑھتے ہیں نا
کہ لوگ اسیسنس کو ہائر کرتے ہیں, اس کو مار دو, 4 بندے ہائر کر لیے, باہر سے ہائر کرتے ہیں نا, خود نہیں لڑنے جاتے ہیں, وہ خود نہیں لڑتے ہیں, خود نہیں مرنے جاتے ہیں, کسی کو ہائر کر دیتے ہیں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ ہمارے لیے جا کے لڑ لو, فلاں فلاں کو مار دو, آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. دس از واٹ دے ور ڈوئنگ. غطفان کو ہائر کر رہے ہیں کہ آپ جا کر ماریں, ہم آپ کو آدھا پروڈیوس پورا سال دیتے رہیں گے اس کے لیے. اب غطفان جو ہیں, دے آر دا موسٹ ڈینجرس پیپل. کس طرح؟ بدو ہیں, ان پڑھ ہیں, انکوت ہیں, کروڈ ہیں, دے ہیو نو کلچر, ظالم ہیں. اس وجہ سے ان کو چن رہے ہیں یہ لوگ, کیونکہ یہ مارنے پہ آئیں گے تو کچھ نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ غطفان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں. دے آر ٹوٹلی وائلڈ ٹرائب. They were one of the wildest of tribes was Ghatafan. Rude, uncouth, no culture, totally wild, and they were barbaric. ظالم تھے بالکل. قتل کرنا, سر کاٹنا, لوگوں کو کاٹ پیٹ کے پھینک دینا, وہ سم تھنگ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں ایسے ہی لوگ چاہیے جو زیادہ سوچے نہیں. آدمی کو بتا دیا یہ آدمی ہے, مار دو, یہ مار کے آ جائیں گے. ان کو پیسے چاہیے, ہم انہیں پیسے دے دیں گے, ہمارا کام ہو جائے گا. بالکل ٹپیکلی جیسے آپ موویز میں دیکھتے نا, بالکل ٹپیکلی وہی ہو رہا تھا یہاں پر. ٹھیک ہے. اینڈ غطفان آفٹر نوئنگ کہ ان کو آدھا پروڈیوس کا مال ملے گا پورے سال کا آف خیبر, وہ مان گئے. ان کو پیسے مل رہے ہیں اور ان کو لوگوں کو مارنا ہے, تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں, ہم مار دیں گے. کتنوں کو مارنا ہے بتا دو, کس کس سے لڑنا ہے, ہمارے پاس بہت بڑا قبیلہ ہے, we'll go for it. مگر وہ بھی بہت چلاک تھے, بے وقوف نہیں تھے وہ. Okay, they agreed. And then Quraysh sent delegates to the smaller tribes like Banu Ashjar, Banu Kinana, دوسرے چھوٹے چھوٹے جو ٹرائبز ہیں نا, ان کے پاس بھی بھیجے ڈیلیگیٹس. ٹھیک ہے. ان کو جا کے کہا کہ اب ان کو بھی کنونس کرنا ہے کہ بھئی آپ بھی شامل ہو جائیں. اسی طرح یہ احزاب ہو گئے نا, یہ حزب 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 سب جمع ہو کر یہ احزاب ہو گئے, یہ کنفیڈریٹس ہو گئے. تو ان سب کو بھی جمع کیا ابو سفیان نے. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب یہ چھوٹے قبیلے والے ہیں, they are not like غطفان, they are not murderers and assassins, they are not this kind of people. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اچھا ٹھیک ہے پیسے دیں گے آپ ہمیں بھی, ٹھیک ہے, مگر ہم نہیں آئیں گے لڑنے, ہمارے غلام ہیں, ہم ان کو بھیجیں گے اپنی طرف سے. تو ہمارے 4 غلام آئیں گے, میرے گھر سے 4, اس کے گھر سے 2, اس کے گھر سے 3, ہم اپنے غلام بھیجیں گے, وہ آپ کے لیے لڑ لیں گے. غلام تو اپنے ماسٹر کی پوری بات سنتا ہے, اس کو کہیں گے لڑنا ہے وہ لڑے گا, مارنا ہے وہ مارے گا. ہم نہیں جائیں گے, ہم اپنے کو بچا لیں گے, ہم اپنے آدمی دیں گے آپ کو. تو انہوں نے اپنے غلام دیے پیسوں کے بدلے میں, ان کو پیسے مل رہے ہیں, غلام مر جائے, مارا جائے یا مار کے آئے, جو بھی ہے, it doesn't matter to them. So they gave their slaves, but ان کو مین پاور مل رہا ہے. آپ یہ سوچیں, غطفان کا پورا قبیلہ مل گیا, اور اب یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سارے slaves مل گئے. ٹھیک ہے. So you have to understand, they are all here now for money. They are mercenaries, hired assassins coming forward to attack Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions, of course under the leadership of Quraysh, and instigated by Banu an-Nazir. Remember, Quraysh was not thinking of doing anything like this until Banu Nazir came and gave this whole thing کہ آپ کریں چل کے, ہم آپ کو ساتھ ہیں. کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے. آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے, آپ بس آدمی اکٹھے کرو. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں قریش جو ہے نا, ان کو یہ پتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آگے بڑھے اس سے پہلے, بنو نذیر کے آنے سے پہلے, کیونکہ Abu Sufyan realized that they are not qualified to fight against this particular bunch of people. ان کا کوئی بہت ہی بڑا عزم ہے, دل ان کا بہت مضبوط ہے, ان کا ایمان کچھ ہائی لیول پہ جاتا ہے, اور ہم نے ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھے, ان کی نظریں دیکھیں, ان کے ایکشن دیکھا ہے, یہ بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھتے ہیں, مرنے کو بھی تیار ہے, مارنے کو بھی تیار ہے.
ٹھیک ہے، وہ سب دیکھ چکا تھا کہ ایک بیٹا باپ کو مارنے کو تیار تھا، ایک باپ بیٹے کو مارنے کو تیار تھا. دے ڈنٹ کیئر. ٹھیک ہے، دے کیم with one thing in their mind. ٹھیک ہے. اب قریش was not just getting help and support by Banu an-Nazir. Remember, what did Banu Nazir offer قریش؟ وہ تو آپ نے نہیں سنا ابھی، وہ تو نہیں ابھی تک بات ہوئی نا. اب قریش پوچھتا ہے بنو النذیر سے ہمیں کیا ملے گا؟ حالانکہ یہ ہماری نیڈ ہے، لیکن اب کیونکہ تم بول رہے ہو کہ چلو اور چل کے لڑتے ہیں، تو تم ہمیں کیا دو گے؟ غطفان کو تو تم نے کہا آدھا پروڈیوس دو گے، ہمیں کیا ملے گا؟ سیم تھنگ اس نے کہا، آپ کا حصہ ہوگا اس میں، تو یو ول گیٹ دا فوڈ سپلائی فار دا ایئر. اب یہ بہت بڑا سپورٹ تھا، کیونکہ دیکھیں نا ٹریڈ راؤٹ کٹا پڑا ہے ان کا. ان کو ظاہر ہے اکنامیکلی دے آر ہٹ. اگر ان کو اناج دانا پانی مل جاتا ہے سال بھر کے لیے تو کیا برا ہے، اور پھر ان کا کام بھی ہو رہا ہے، کام تو ان کا بھی ہے، مطلب ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیٹس جو تھے نا، اب آپ سوچیں گے کہ مینلی تو ڈیٹ فارم تھا خیبر میں، تو ایسا کون سا دانا پانی ان کو ملنے والا تھا؟ ایکچولی کھجور جو ہے نا، وہ ایسا پھل، ایسا میوہ ہے ریگستانوں میں رہنے والوں کے لیے، جو سکھا کے بھی یوز ہوتا ہے، تازہ بھی یوز ہوتا ہے، برسوں چلتا ہے، اور جو ڈیزرٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے نرشمنٹ ہے. اگر آپ کچھ کھجور کھا لیں تو 1 میل کے برابر ہے. تو لوگ یہ نہیں سوچے کہ کھجور میں ایسا کچھ نہیں، ہم صرف کھجور کھا رہے ہیں. نہیں نہیں، اگر آپ نے 5 یا 7 کھجور کھا لیے تو 1 میل ہو گیا. اٹس equivalent to 1 meal. ٹھیک ہے، 1 snack meal. And if you take around 11 or I think 15, it is full meal, proper full meal. ٹھیک ہے، تو کھجور واز سم تھنگ گریٹ بیکاز وہ اپنا بھر سکتے تھے بوریاں، اینڈ دے could keep that for months. Okay. Now as for Banu an-Nazir, ٹھیک ہے، what they had was money, wealth. What they didn't have was manpower. تو ان کو یہ پتا تھا کہ ہم اس مال کو دے کر مین پاور خرید سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بہت آسانی سے کر لیا. اور مین پاور آلسو ود دا ٹیکٹکس آف وار. ان کو وہ مین پاور چاہیے تھا جس کو وار کرنا آتا ہو، وار کی ٹیکٹکس پتا ہو، صرف کام کرنے والے نہیں چاہیے تھے انہیں. ٹھیک ہے، what they were good at was making fortresses, living in style, making luxurious items for themselves and living, you know, in palatial fortresses and so on. So what do you understand by this, that they were very good at making fortresses and living in style there? That was the defense system they had. That's why they did not need manpower. ان کا ڈیفense سسٹم یہ تھا، فورٹریس بنا کر اندر بیٹھو، کون آپ کے فورٹریس کے اندر آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ فورٹریس میں ہیں، آپ محفوظ ہیں، کوئی آپ کے فورٹریس کے اندر آ ہی نہیں سکتا، بات ختم. تو وہ ان کا ڈیفense سسٹم تھا، تو ان کو لڑائی، وار ٹیکٹک اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ اپنے کمفرٹ زون میں تھے. اب جب فورٹریس نہیں رہا، اب ان کو خیبر میں جانا پڑا، اور ان کو اپنا فورٹریس یاد آیا، ان کو مال ملکیت یاد آئی، تو انہوں نے اس طرح سے یہ سب کیا کہ ہمیں مین پاور چاہیے اب، اور ہم اس طرح سے مین پاور خریدیں گے. سو دے ناؤ ٹرائیڈ ٹو اسٹیبلش دا ہول تھنگ. اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، they thought their fortresses can protect them against Allah. یہ سوچتے ہیں کہ ان کے جو یہ قلعے ہیں یہ ان کو اللہ کے ذات سے بچا لیں گے. اب تو ان کے پاس قلعے رہے نہیں، قلعے سے بھی یہ بے گھر ہو گئے. تو whenever they are and wherever they go, they will be in humiliation. Allah says in the Quran, except when Allah helps them or other people help them. And history demonstrates that. You know, حبل من الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے they will always look for help
with alliances with people. آج تک آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کیا کہا، یہ گنتی کے ہیں، پر ان کو لوگوں کی ہیلپ چاہیے to do whatever they are doing. If there is no backing and support, believe me, ایک چھوٹی سی جگہ بیٹھ کر اسرائیل جس طرح کے اٹیک کر رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، نہیں ہو سکتا تھا. So there is some backing and support. And they will always need it. And they will always be humiliated no matter where they go, where they live. It will always be like that. تو کبھی سکون سے نہیں جی پائیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، آلریڈی نارتھ عربیہ، غطفان والا ایریا جو میں نے آپ کو بتایا، اور ساؤتھ آف عربیہ جہاں قریش اور ان کے نیچے کے جو قبیلے تھے، آلریڈی اس میں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی مت بھیڑ چلتی تھی، چھوٹے موٹے اسکرمشز، چھوٹے موٹے لڑائیاں چلتی تھی، قبیلے قبیلے کی پرانی کچھ جھگڑے ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں، عربک کلچر تھا کہ قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی. تو اب نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں یہ چھوٹی موٹی اسکرمشز چل رہی تھی. اس طرح کی یہ جو ان لوگوں نے جوڑا سب کو ایک مقصد کے لیے کہ ہم سب جڑ کر اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اٹیک کریں، یہ اسکرمشز بھی ختم ہو گئی، کیونکہ they all got united under one umbrella کہ we are all together to fight against محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companions. ہمیں پیسے ملیں گے، کسی کو کھانا ملنے والا تھا، کسی کو ہاف شیئر ملنے والا تھا، اور بنو النذیر کو ان کے قلعے ملنے والے تھے. ٹھیک ہے. اب سب کو اپنا اپنا اس میں مفاد تھا، لیکن اس مفاد کے چکر میں سب ابھی ایک جگہ ہو گئے تھے، یونائٹڈ ہو گئے تھے. تو یہ اسکرمشز بھی ختم ہو گئیں، اس بہانے یہ بھی ختم ہو گیا، قبیلوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی، دشمنیاں ختم ہو گئی، کیونکہ اب وہ ایک جگہ جڑ رہے تھے ایک مقصد کے لیے. ٹھیک ہے، ایک جنگ کے لیے. ابو سفیان نے لیڈ لی اور اس نے یہ سارے ملا کر غطفان اور باقی چھوٹے چھوٹے حزب ملا کے جتنے احزاب بنے 10,000 کی فوج تیار کر لی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ملا کر اب تک، کیونکہ احد میں کافی مارے گئے، اس کے بعد جو بچے ان میں سے ملا کر بھی 2,500 سے زیادہ نہیں تھے. اب پھر آپ دیکھیں 10,000 جمع ہو گئے، کیونکہ تو اب بہت بڑی کنفیڈریٹ جمع ہو گئی نا اگینسٹ دس ون کمیونٹی، اور یہ لوگ 2,500 سے زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. دیٹ واز دا میکسیمم. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال ان کی آپس کے جھگڑے چلے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے. وہ 10 سال کے جھگڑے سب نپٹ کر کلیئر ہو گئے اس ایک پیغام کے پیچھے کہ لیٹس گو اینڈ فائٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز. تو 10 سال کی لڑائیاں سب مٹ گئیں اور یہ سب ایک جگہ ہو گئے. اب ابو سفیان نے سب کو اسمبل کیا ایک جگہ لے جا کر. ٹھیک ہے. اور سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر میں خاموشی سے بھی 10,000 لوگوں کو کسی جگہ پر اسمبل کروں گی تو کہیں نہ کہیں تو خبر ملے گی نا. 10,000 لوگ ہیں، 10 لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم چپکے سے کہیں جا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور اپنی پلاننگ کر لیں. 10,000 لوگ جب موو ہوں گے ہر جگہ سے، جب 10,000 کا ایک ٹبر جمع ہوگا کہیں پر، تو ہوا پھیلے گی نا اس بات کی کہ 10,000 لوگ کہیں جا رہے ہیں، کچھ کام ہے. 10,000 کیوں جا رہے ہیں، اور وہ بھی ابو سفیان کی لیڈرشپ میں. یہ بھنک پڑ گئی، مدینے تک آ گئی. ظاہر ہے اتنی بڑی فوج اگر نکلی ہے، 10,000 لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک جگہ، تو کچھ تو ہو رہا ہوگا، کچھ بڑا ہی کچھ ہو رہا ہوگا. 10,000 لوگ جمع ہو رہے ہیں، پہلے 1,000 تھے، اب آپ سوچیں 10 گنا زیادہ ہو گئے، تو کیا ہونے جا رہا ہے. ایک ہی مقصد ہے یہاں، تو سب کو پتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان کو یہ بات پتا چلی تھی بدر کے مقام پر بھی، احد کے وقت میں بھی، اور اب خندق کے وقت میں بھی، انہوں نے سب کو مسجد میں جمع کیا. ایک بلاوا بھیجا، سب جمع ہو جاؤ مسجد میں. جب سب جمع ہو گئے مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت ان کے سامنے رکھ دی.
یہ ہو رہا ہے، غطفان سے لوگ آ گئے ہیں، ساؤتھ سے آ گئے ہیں، بنی النذیر نے یہ سب کچھ انسٹیگیٹ کیا ہے، سب جمع ہو گئے ہیں، کچھ 10,000 کے قریب لوگ سب جمع ہو گئے ہیں، اینڈ لکس لائک ہم پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، ہم سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اب تم لوگ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بدر میں کی تھی، یہی بات احد میں کی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کو اس وقت کے بھی سارے واقعات سنائے تھے کہ کیسے ایک نے کہا تھا کریں گے، ایک نے کہا تھا نہیں کریں گے، پھر ایک نے تلوار لے کے چلا گیا، سارا قصہ آپ کو یاد ہے۔ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے رائے لے رہے ہیں کہ آپ لوگ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ سب کی رائے مل کر پھر ایک لیڈر آگے بڑھتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جن کو پتا ہے کہ ہماری طاقت 2,500 سے زیادہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کوئی 10,000 کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ بھی ابو سفیان کے نیچے، تو کتنے آپشنز ہوں گے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ وی ڈونٹ ہیو مچ آپشنز، وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو۔ 2,500 لوگ کیسے سامنا کریں گے 10,000 لوگوں کا؟ وہ بھی اتنی بڑی آبادی ہو گئی ابھی تو ان کی، تو اب کیا کریں؟ اس وقت سلمان الفارسی، جو کہ تقریباً اس وقت اس محفل میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہی واز تقریباً 100 years old. He was a very old man and he died a very old, as a very old man. He lived, one of the longest living Sahabi was Salman al-Farsi. I think وہ 120 کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ He was one of the longest living Sahabi. اور تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا الگ سے ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ضروری ہے یہ سب بتانا کہ سلمان الفارسی، فارسی اسی کہتے ہیں ان کو کیونکہ فارس سے آئے تھے، یعنی پرشیا سے تھے، اور وہ زوراسٹرن تھے، فائر ورشپرز تھے، جن کو پارسی کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ تو وہ زوراسٹرن تھے، اور پھر وہاں سے وہ نکل کر یہودی بنے، یہودی سے پھر وہ کرسچن بنے، پھر کرسچن سے پھر وہ ایک مونک کے پاس، دوسرے مونک کے پاس، تیسرے مونک کے پاس، چوتھے مونک کے پاس، اور ہر مونک کے پاس انہوں نے 10-10 سال گزارے، ٹھیک ہے؟ کرتے 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 چوتھے مونک نے ان کو کہا کہ تم کو اگر نبی پتہ کرنا ہے نا جو آنے والا ہے، جو ہمارے اس میں ہے، وہ لاسٹ مونک تھا جس نے ان کو یہ بات بتائی، کہا کہ وہ تمہیں ملے گا لینڈ آف پام ٹریز، گو ٹورڈز دا لینڈ آف پام ٹریز، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہاں سے نکل کر خیبر پہنچے تھے، بیکاز اس زمانے میں نے آپ کو بھی کیا بتایا، اس زمانے میں خیبر واز دا مین پلیس فار دا ڈیٹس، مین پروڈیوس آف دا ڈیٹس واز خیبر۔ تو وہ خیبر میں آ کے پہنچے، اللہ کا کرنا دیکھیں کہ خیبر میں ان کو اس مالک نے لے کر مدینے بیچا، ایک مدینے کے آدمی کو بیچا، اور اس طرح وہ مدینے پہنچے۔ وہ مدینے پہنچے، اور پھر مدینے پہنچ کر ان کو ان کی ساری سائنز یاد تھی، 3 نشانیاں اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی۔ کس نے؟ اس مونک نے بتائی تھی۔ مونک نے کیا بتایا تھا؟ نمبر 1 نشانی، ان کے پیٹھ پر مہر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر مہر تھی۔ پہلی نشانی کہ ان کے گردن پر یا پیچھے مہر ہوگی۔ دوسری نشانی، وہ چیریٹی نہیں لے گا، تحفہ لے گا مگر چیریٹی نہیں لے گا۔ تیسری نشانی ان کی کیا تھی؟ ساری نشانیاں ان کو وہ جانتے تھے، اور انہوں نے آ کے پوچھا بھی تھا کہ مجھے دکھائے وہ نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نیچے کر دی تھی، تو سلمان فارسی نے ہی کسڈ ہز نشانی، ان کی مہر کو پیار کیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ چیریٹی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا، تو ان کو ان کی ساری نشانیاں ان کو ملتی گئیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین ہی بیکیم مسلم اینڈ ہی ڈیڈ شہادہ اینڈ ہی واز very close and very sincere to نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ اس محفل میں بیٹھا ہے، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں جہاں سے آیا ہوں، تو وہ اپنے پرشین کلچر کے حساب سے بتا رہا تھا، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں ہم خندق کھودتے ہیں،
اور خندق کھود کر ہم اپنا ڈیفense سسٹم اس طرح کرتے ہیں کہ we don't expose ourselves right in front of people if there are more people. ہم خندق کھود کے انڈر گراؤنڈ جا کر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے ان کو نہیں پتا ہوگا ہم کتنے ہیں اندر، اور ہم اس طرح سے اپنا ڈیفenس کر سکتے ہیں. we can all go and hide in the underground. تو وہ ٹرینچ کھودنا پڑے گا، خندق کو کھودنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب the idea of trench was actually it was the first time in Arabia، کیونکہ یہ چیز عربوں کو نہیں پتا تھی. جسٹ لائک میں نے آپ کو کہا کہ فورٹریسز بھی انہوں نے بنانا عربوں نے کس سے سیکھا؟ یہودیوں سے. اب یہ ٹرینچ والا جو معاملہ تھا یہ سلمان الفارسی کا آئیڈیا تھا، اور کبھی عربوں میں یہ کھود کر اندر انڈر گراؤنڈ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور نہ ان کو اس کے بارے میں کچھ پتا تھا. اب اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میں ساتھ ساتھ بینیفٹس بھی بتاتی جاتی ہوں کہ اسلام از ویری اڈیپٹیبل ایز لانگ ایز اٹ از ناٹ کلیشنگ ود دین اور دینی حکم آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک آئیڈیا ہے کہ ٹرینچ کھودی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کسی نبی نے نہیں کھودا تھا تو میں نہیں کھودوں گا. ایک آئیڈیا ہے اور اس میں کوئی دین سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کر کے یہ دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح اینی آئیڈیاز ویدر از ناؤ ٹیک سیوی ہو گئے لوگ. ٹھیک ہے. اور whether it is any positive change, any positive idea, you can, sorry, so any positive idea you can take and adapt into Islam as long as it is not interfering with Sharia law or the laws of Allah subhanahu wa ta'ala or Nabi sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے. So even if we can adapt to sorry adapt to any idea, any good positive ideas, but not so much with culture. کلچر میں بھی، کسٹمز میں بھی جو چیزیں ہمارے دین سے نہیں ٹکراتی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو دین سے ٹکراتی ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس واز اے کسٹم آف پرشینس اینڈ اٹ واز ٹیکن، بٹ اینی ریچولس cultural or religious habits we don't take it from other people. Okay. Now anything which is good to improve the conditions of Muslims or the Muslim community, it's fine. Okay. Like like the ruling of غیلا. غیلا کہتے ہیں غیلا کہتے ہیں ایک کے بعد ایک بچہ پیدا کرنا، یعنی ایک بچے کو 2 سال ابھی ہوئے نہیں ہیں آپ پھر سے پریگننٹ ہو گئے while breast feeding a child. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. جب تک 2 سال کمپلیٹ نہ ہو جائے بچہ دودھ چھوڑ نہ دے آپ دوبارہ پریگننٹ مت ہو. ٹھیک ہے. and keep a distance. So صحابہ کے زیادہ تر 3 سال کا ڈفرنس تھا بچوں میں، کیونکہ they used to wait for the 2 years to pass. بچے کو دودھ پلا کے فنش کرتے تھے، اس کے بعد عورت پریگننٹ ہوتی تھی، پھر اس کے 9 months، 3 سال کا خود بخود ڈسٹینس ہو جاتا تھا بچوں میں. بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا کہ جو باقی لوگ ہیں رومنز اور پرشنز، یہ لوگ ہر سال بچہ پیدا کر لیتے ہیں اور ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو انہوں نے دیکھا جب اس میں کوئی ہیلتھ کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے غیلا الاؤ کر دیا اور کہا کہ اٹس ناٹ پروہیبٹڈ اینی مور. اف اینی بڈی وانٹس ٹو ہیو چلڈرن ایوری ایئر آلسو اٹس فائن، بیکاز آئی ہیو سین کہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا کسی کا. تو دس از سم تھنگ نتھنگ ٹو ڈو ود دین، اٹ واز ٹو ڈو ود ہیلتھ اور جنرل فیکٹرس. سو ہی الاؤڈ اٹ بائی لوکنگ ایٹ ادر پیپل ڈوئنگ اٹ، ہی تھاٹ اٹس اوکے. آلسو ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار لیٹر بھیجا تھا، اٹ واز ٹو حبشہ، اس کو بھیجا تھا نا ہیراکیولس کو. تو جب اس کو لیٹر بھیج رہے تھے تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر ہم اس طرح نہیں بھیج سکتے. ادھر ان لوگوں کی ایک روایت ہے لیٹر کو
वैक्स लगाकर वो वैक्स पिघलाते थे टू सील द एनवेलप, और उस पर मोहर होनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये इस लीडर से आया है और सिर्फ वो लीडर ही खोलेगा जिसके नाम पे गया है। तो वो सील ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, तो वो सील लगानी पड़ेगी आपको। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसे लगाते हैं, लगाएंगे, चलो हम लगा देंगे सील, क्योंकि देखिए इसमें कोई दीन का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना। एक नया तरीका है कि अच्छा हम लेटर, वो लोग इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, हम वैसे भेज देंगे। तो फिर उन्होंने वो डाली। अब मोहर कैसे लगाएं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए एक अंगूठी बनवाई थी। उस अंगूठी पर सबसे ऊपर लिखा था अल्लाह, बीच में लिखा था रसूल, और नीचे लिखा था मोहम्मद। इसमें भी उन्होंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी, जगह, पोजीशन अल्लाह को दी, उसके बाद रसूल, क्योंकि अल्लाह हैज अपॉइंटेड हिम एज दैट, एंड देन हिमसेल्फ एज मोहम्मद। और वो अंगूठी की जो सील थी वो उस पर यूं करके लगाते थे। उस पे जब ये ऐसे ऐसे कंधा होता था उनका उनका नाम और ये, तो जब वो सील लगाते थे तो वो सील पर लगा दिया करते थे। तो वो उनकी जो सील थी वो मानी जाती थी। उन्होंने नहीं कहा कि मैं ऐसी सील क्यों बनाऊं, मैं ऐसा क्यों करूं, हम ऐसे नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई दीन का मसला तो था नहीं। तो ये दुनिया की चीजें हैं, वी अडेप्ट टू दीज थिंग्स, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सो दैट व्हेन पीपल स्टार्ट टेलिंग यू, यू नो, किसी ने मुझे बहुत सालों पहले, मैंने किसी बात पर उनको कहा था कि ये बिदअत है, ना करें, तो उन्होंने मुझे ये सब जवाब दिया था कि तुम प्लेन में बैठ के क्यों आई हो इंग्लैंड, तुम ऊंट पर बैठ के आती, तो तुमने तो बिदअत की, सुन्नत तो ऊंट पे जाना है। और तुम ये जो तुमने जूते पहने ये जूते नहीं पहनो, चटाई की चप्पल पहनो, तुम सुन्नत निभाओ ना। तुमको तो लगता है ये बिदअत है, वो बिदअत है, तो तुम भी तो सुन्नत करो। और तुमने घर में फर्नीचर क्यों रखा है, चटाई पे सो। तो मुझे उनको समझाना पड़ा, इससे दीन का कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज द लिविंग कल्चर है ये। यहाँ पे सोफे चलते हैं या चेयर्स चलती हैं, जैसे जहां हम रहते हैं उस तरह से हम रहते हैं, क्योंकि इसमें हम दीन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वी आर इम्प्रूविंग आवर लाइफ स्टाइल। अगर ऊंट के बदले गाड़ी, गाड़ी में कोई बेहतर गाड़ी, फोन में कोई बेहतर फोन जिसमें ज्यादा अच्छा काम हो, लैपटॉप में बेहतरीन लैपटॉप जिसमें मेरा अच्छा रिकॉर्डिंग हो सके, अच्छी तरह हम दर्स दे सकें, कोई भी चीज जो हमारे लिए लाइफ में बेटर लिविंग कंडीशंस पैदा करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। असराफ करेंगे फिर प्रॉब्लम है। वही है कि दीन से जहां पे हम दीन को इंटरफियर करते हैं फिर प्रॉब्लम है, नॉट अदरवाइज। तो अदरवाइज अडेप्टेबिलिटी इज अलाउड, ठीक है। So basically, sometimes you adapt to the system with open-mindedness, and as long as it's not contradicting Islam, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ऐसे वक्त पर? उन्होंने कहा कि जितनी औरतें और बच्चे हैं उन सबको जमा करो, क्योंकि अब हमें उनको भी हिफाजत में रखना है। अब आप सोचें, अगर सारे आदमी, 2,500 आदमी खंदक में अंदर चले जाएंगे, घरों में औरतें और बच्चे अकेले कैसे छोड़ेंगे? हम देखेंगे कैसे उनको बाहर आकर? हम तो जमीन पे नहीं है ना, हम जमीन के अंदर हैं, इनकी हिफाजत कैसे करेंगे? तो अब उनकी हिफाजत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ करना पड़ा। तो उनको ये पता है कि बनु हारिसा है। अब बनु हारिसा का बहुत बड़ा फोर्ट्रेस था, सबसे बड़ा फोर्ट्रेस उसी का था। उस एक अंसारी के पास इतना बड़ा फोर्ट्रेस था, क्योंकि इन अंसारियों ने जूस का देखा देखी करके उन्होंने भी कुछ उस तरह के फोर्ट्रेसेस बना लिए थे, नॉट टू दैट एक्सेलेंस एज द एज द जूइश फोर्ट्रेसेस, लेकिन उनका देखा देखी करके उन्होंने भी फोर्ट्रेस बना लिए थे। तो बनु हारिसा का जरा बड़ा और मजबूत फोर्ट्रेस था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने बच्चे और औरतें हैं उन सबको बनु हारिसा के फोर्ट्रेस में रखा जाए, ताकि उनकी डिफेंस और उनकी सेफ्टी पहले हम देख लें, पहले उनको सेफ जगह पे पहुंचाएं, फिर हम अपने ट्रेंच के अंदर जाएं, ताकि हमारे औरतें और बच्चे हमारे कबीले की सब सेफ हो जाएं। तो उन सबको
بنو حارثہ کے فورٹریس میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یہی تھی کہ سارے آدمی ٹرینچ کھودنے میں یا بنانے میں بزی ہو جائیں گے, ہم تو وار کی تیاری میں ہوں گے, اور ان کے لیے ڈیفenس سسٹم ریڈی ہونا چاہیے. اب تیسری پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ بنو نذیر تو آلریڈی اگینسٹ چلا گیا ہے, بنو قینقاع ان سے پہلے چلے گئے, ان کو نکالا گیا, پھر بنو نذیر کو نکال دیا گیا, ابھی ایک اور قبیلہ باقی ہے, وہ کون سا؟ بنو قریظہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر پڑ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم بیچ اس پر ہوں, لڑائی میں ہوں, اور یہ بنو قریظہ فلپ کر جائے. ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے ٹریٹی کو ریوائیو کرایا, کنفرم نا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہو, الائنس ہمارے ساتھ ہی ہے. انہوں نے کہا ہاں. 3 دفعہ ہو چکا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم could not trust them after whatever happened between بنو نذیر اور بنو قریظہ. he cannot trust them, after all وہ انہی کے طرح کے لوگ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو یہ جاننا پڑے گا ضروری, میں یہاں تو ابھی پوری سٹوری آج نہیں سنا رہی, لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں نیکسٹ ویک پلیز اس کو اچھی طرح سے سننا, اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہ سنو کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. کیونکہ جب آپ یہ سنو گے تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ he made the worst decision or judgment on them, but you have to keep in perspective what did قریظہ do. یہ آپ کو ضرور جاننا پڑے گا. تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بنو قریظہ کے ساتھ 3 بار ٹریٹی کو ریوائیو کیا گیا اور ریویو کیا, دوبارہ سے کنفرمیشن ان سے لی. اس کے بعد ابھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کنفرمیشن لینے جا رہے ہیں, اور ان سے کہا کہ شور ہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دو گے, کوئی اس میں چینجز تو نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھو پھر ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے. they said we are with you. ٹھیک ہے, اچھا. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا نا کہ if they flip then there'll be a disaster, because it will be a disaster inside. It's like گھر کے اندر ہی لوگ دشمن بن گئے تو ہم باہر کے لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ باہر سے الگ لوگ 10,000 آ رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے دشمن ہو گئے تو پھر تو ہم کرش ہو جائیں گے بیچ میں. تو اسی لیے بہت ضروری تھا. بنو حارثہ کا جو قلعہ تھا, یہ لوگ اپنے قلعوں کے نام بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا جو قلعہ تھا اس کا نام تھا الفارع. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو اور بچوں کو اس قلعے میں جانے کو کہہ دیا. عبداللہ بن زبیر اس وقت 5-6 سال کے تھے. وہ یہ قصہ سناتے ہیں, جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ یہ قصہ سنا رہے تھے عبداللہ بن زبیر کہ کیا ہوا تھا. ان کی زبانی پھر یہ قصہ ہم سنیں گے. اور عبداللہ بن زبیر کب پیدا ہوئے تھے یاد کریں, میں کیوں کہہ رہی ہوں وہ 5 سال کے تھے, 5 ہجری میں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ بن زبیر واز بورن ان قبا, جہاں آج قبا مسجد قبا ہے. جب وہ انٹر ہو رہے تھے, ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے, تو قبا کے مقام تک پہنچ کر ان کی والدہ نے ان کو she gave birth to him and it was taken as a good omen. ٹھیک ہے, اور good omens are allowed but bad omens are not allowed in Islam. We don't take bad omens as bad omens. ٹھیک ہے, good omens are always یہ برکت کی بات ہے, اس کے آنے سے یہ ہوا, اس کے پیدا ہونے سے یہ ہوا. good omens are allowed. تو عبداللہ بن زبیر when he was born, تو انہوں نے کہا بیٹا پیدا ہوا, اس دن پہلا بچہ پیدا ہوا, it's a good omen. A new child is born as a free child in this place. تو قبا میں پیدا ہوئے تھے. اب یہ 5 سال کے ہو گئے ہوں گے کہ 5 ہجری میں یہ بات ہو رہی ہے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹوری آف دا قلعہ الفارع, اور ادھر کیا ہوا تھا وہ سارا قصہ اب آپ کو نیکسٹ ویک سناؤں گی. بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اٹس دا اسٹوری آف بیسکلی کہ کیا ہوا تھا غزوہ خندق میں اس قلعے کے ساتھ. اس کے بعد آگے ہم باقی قصہ آف خندق کا کریں گے. یہاں تک آج کرتے ہیں. مائی تھروٹ از گیونگ اپ ٹوڈے, سوری.
تو اینی وے ٹائم بھی ہو گیا ہمارا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وی ول کنٹینیو ود غزوہ خندق اینڈ ویل اسٹارٹ ود دی اسٹوری آف the قلعہ آف الفارع. ٹھیک ہے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.